کہ نماز کے بعد مسافہ کر کے جائے گا اس دن اس کو موت نہیں آئے گی. کہیے سبحان اللہ. جو مسافہ کر کے جائے گا اس کو اس دن موت نہیں آئے گی. اب یہ بغداد میں پوری بغداد میں اعلان ہو گیا, پوری بغداد میں بات پھیل گئی. یہ باتیں اور جلدی پھیلتی ہیں. اگر کام والی کہی جائے تو جو ہے اتنی جلدی نہ پھیلے گی, لیکن کچھ ویسی والی بات ہو کہ ڈائریکٹ والی اگر ہم آپ سے کہیں کہ جنت ملے گی نماز پڑھو تو آپ بہت کم کٹ کے جائیں گے. لیکن ہم کہیں کہ آپ کو چلو وہاں چلنا ہے, جنت مل جائے گی ڈائریکٹ, تو فوراً پہنچ چلیں گے, ہے نا. تو غوث پاک کا اعلان ہو گیا, جو بعد نماز فجر مجھ سے مسافہ کر کے جائے گا اس دن اس کو موت نہیں آئے گی, وہ اس دن انتقال نہیں کرے گا, وہ اس دن مر نہیں سکتا جو غوث پاک سے مسافہ کر کے جائے گا. اب ایک عورت, وہی عورت جو جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی, وہی عورت آتی ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور اپنے سارے بچوں سے مسافہ بھی کرواتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کہیں انتقال کر جائیں. غوث پاک کا فرمان ہے موت نہیں آ سکتی. کئی سال معاملہ چلتا رہا, لوگ آتے رہے, غوث پاک سے مسافہ کرتے رہے. یقین تھا کبھی موت نہیں آئی, کبھی کسی کو موت نہیں آئی. لیکن جو ہے کئی سال کا معاملہ چلنے کے بعد میں وہی بچے جو ہے مسافہ کر کے بھی جاتے ہیں اور ان بچوں میں سے ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کی ماں تھی تو گھر میں اپنے بچے کو میت لیے بیٹھی ہے, لیکن پھر بھی اسے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرا بچہ انتقال کر گیا. اسے کوئی یقین نہیں ہے کہ میرا بچہ مر چکا ہے, دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, کوئی اسے پرواہ نہیں ہے. اس نے اپنی گود میں اٹھایا اور ایسی گود میں اٹھایا جیسے اپنے بچے کو کھلایا جاتا ہے. بچہ سانسیں لینا بند کر دیا ہے, بچہ آنکھ میچ لیا, بند کر لیا ہے, لیکن وہ عشق میں شمشور ہے, عشق میں چور ہے. ایک دم جا رہے غوث پاک کی بارگاہ میں, اور غوث پاک اسی دوران میں اپنے بچوں کو, اپنے مدرسے کے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ اے بچوں, سارے بچوں انتقال کر جاؤ, سارے بچوں مر جاؤ. جیسے غوث پاک نے کہا سارے بچوں مر جاؤ, سارے بچے انتقال کر جاتے, مر جاتے. اسی دوران میں اس عورت نے جو ہے اپنے بچے کو بھی وہاں پہ لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سارے بچوں سے کہا سارے بچوں زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ. سارے بچے زندہ ہو جاتے ہیں. اب جو ہے جو سب بچے تو زندہ ہو گئے, لیکن وہی بچہ زندہ نہیں ہوا. اب وہ عورت رونے لگی. ابھی تو یہ خوش تھی, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا اس کے پاس, لیکن جب اب سب بچے زندہ ہو گئے لیکن اس کا بچہ نہیں زندہ ہوا تو وہ اب زارو قطار رونے لگی. اب جب زارو قطار رونے لگی تو پھر غوث پاک نے سنی آواز, یہ کون رو رہا ہے؟ کہا اے عبد القادر جیلانی سرکار, غوث پاک میں ہوں, میرا بچہ آپ سے مسافہ کر کے گیا اور انتقال کر گیا, مجھے یقین نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میرا بچہ آپ سے مسافہ کر کے گیا ہے اور انتقال ہو جائے, یہ میں بات مان نہیں سکتی, کیونکہ سرکار آپ کا قول ہے اور آپ کا قول برحق ہوتا ہے. زمین پلٹ سکتی ہے, آندھی آ سکتی ہے, طوفان آ سکتا ہے, لیکن اللہ کے ولی کا کہا ہوا پلٹ نہیں سکتا. اللہ کے ولی کا کہا ہوا جو کبھی غلط ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس لیے ہے قول خدا, ہے قول محمد. فرمان نہ بدلا جائے گا, ارے بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات محترم, اس بچے جو ہے اس عورت نے دیکھا کہ اب میرا بچہ زندہ نہ ہوگا, تو اب زارو قطار رونے لگی. جب زارو قطار رونے لگی تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا آپ نے سارے بچوں کو مارا اور پھر زندہ کیا, سب بچے زندہ ہو گئے, صرف میرا بچہ زندہ نہیں ہوا. تو کہا میرے حکم سے اگر مرا ہوتا تو میرے حکم سے زندہ بھی ہو جاتا. کہیے سبحان اللہ. میرے حکم سے اگر مرا ہوتا تو میرے حکم سے کھڑا بھی ہو جاتا, زندہ بھی ہو جاتا. یہ میرے حکم سے مرا نہیں ہے, یہ میرے حکم سے انتقال نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اب جب وہ زارو قطار رونے لگی کہ سرکار غوث پاک میرا بچہ ہے, وہ انتقال کر گیا, آپ سے مسافہ کر کے گیا ہے, میں یقین نہیں کر سکتی سرکار غوث پاک آپ کا فرمان ہے کہ وہ موت نہیں آ سکتی ہے. جب اتنا کہا تو غوث پاک جو ہے مسکرانے لگے اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا. بلند کرنے کے بعد زور سے جھٹکا مارتے ہیں. جھٹکا مارنے کے بعد میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایسے کئی ہزار لوگ بیٹھے رہتے تھے غوث پاک کی خانقاہ میں. آپ کے کئی مریدین, کئی خلیفہ, کئی اللہ کے ولی بیٹھے رہتے تھے, لیکن سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت غوث پاک جو ہے روزانہ نئی نئی کرامت دکھا
पाते हैं, लेकिन आज गौसे पाक ने जो है आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और झटका दिया। ये मामला हमें समझ नहीं आया, ये मामला हमें समझ नहीं आई, ये इसका मामला जाने नहीं पाए। अल्लाह अकबर तो पूछने लगे कि गौसे पाक, मेरे सरकार पीराने पीर, आपने आसमान की तरफ जो है हाथ बुलंद किया, मामला क्या था, वजह क्या थी, मामला क्या था वो हाथ ऊपर करने का, वजह क्या थी? सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें पता नहीं जो है फरिश्तों के सरदार जो है रूहों को लेकर के जा रहे थे, मैंने उनसे सारी रूहों को जो है छीना, और छीनने के बाद में जब